بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ غاشیہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس صورت میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کا تذکرہ کیا ہے، ایک ناکام اور ایک کامیاب۔ جو کافر ہے اور ایمان سے محروم ہے، یہ دنیا کے وہ بدترین نصیب رکھنے والے لوگ ہیں جو آخرت میں ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ایسی سزا اور ایسا عذاب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کی ایک جھلک جو ہے اللہ تعالیٰ نے کل سنائی تھی، وجوہ یومئذ خاشعہ۔ آگے تذکرہ تھا کامیاب لوگوں کا، یعنی ان لوگوں کا جن کے پاس ایمان ہے، اچھے اعمال ہیں، اور جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کرتے ہوئے سناتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کہ کچھ چہرے قیامت کے دن ایسے ہوں گے، بہت سے چہرے جو تر و تازہ ہوں گے، ایمان والوں کے چہرے، یعنی خوشی سے بھرے ہوئے چہرے ہوں گے، اور وہ خوشی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایسی خوشی ہوگی جس کے ساتھ نہ پیچھے کی کسی چیز کا غم لگا ہوا ہوگا، اور نہ آئندہ کسی چیز کا اندیشہ اور خوف لگا ہوا ہوگا۔ ہمیشہ کی خوشی ہوگی جسے وہیں جا کر فیل کیا جا سکتا ہے، دنیا میں اس کا احساس آدمی اور اس کا انجوائے نہیں کر سکتا، مزہ نہیں لے سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں خوش ہے؟ کہہ رہے ہیں لسعیہا راضیہ، یہ اپنی کی ہوئی کوشش کی وجہ سے پوری طرح مطمئن ہوں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس آدمی کا نامہ اعمال کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی اس کا جیسا جی چاہے گا ویسی زندگی میں وہ رہے گا، خوشی والی زندگی۔ لیکن قرآن بار بار لوگوں کا ذہن صاف کرتا ہے اور بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ نیرا ایمان جو ہے وہ اول وہلے میں جنت میں پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہر جگہ پر قرآن قدم قدم پر ایمان کے ساتھ دوسری چیز جوائن کرتا ہے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ کیا چیز؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور ساتھ میں اچھے اعمال، یعنی شریعت کو آدمی فالو کرے، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلے، تب جا کر یہ بات ہے لسعیہا راضیہ۔ قرآن یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اپنی کی ہوئی کوشش کی وجہ سے وہ مطمئن ہوں گے، یعنی یہ کہ ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے جو اعمال کیے تھے اس کی اللہ نے قدردانی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ قدردانی، اور اللہ نے اس کی وجہ سے جو بدلہ دیا ہے اس پر وہ جو ہے بہت زیادہ مطمئن ہوں گے کہ ہماری کوششوں سے بڑھ کر دیا ہے، اور ہمارے وہم و گمان سے بھی بولو بڑھ کر دیا۔ آدمی سوچ نہیں سکتا وہ بدلہ قیامت کے دن اللہ اعمال پر دیں گے۔ اللہ کی ایک صفت ہے شکور۔ کیا صفت ہے؟ شکور۔ شکور کا معنی ہوتا ہے قدردانی کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ قدر، یعنی چھوٹا سا کام کرو لیکن اس پر بھی وہ کیا کرے؟ بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بچپن میں کچھ لکھ کر لاتے ہیں تو والدین اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، حالانکہ اس نے کچھ بڑی دھاڑ نہیں ماری، لیکن تو ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ ہے، لیکن اللہ کے شان نمازیں کیسی ہوتی ہے ہماری بھائی؟ کھڑے ہو گئے، پھر جاب جاری ہے، شاپ جاری ہے، گاڑی میں سفر ہو رہا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، کیسی نمازیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ان کا تو تقاضا یہ تھا کہ کبھی دوبارہ مسجد میں آنے کی توفیق نہ دی جائے، اتنی غیرت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ نماز کے وقت شان جلال متوجہ ہوتی ہے، شاہانہ شان ہوتی ہے نماز کے وقت۔ کیا ہوتی ہے؟ شان۔ اور بادشاہ کے سامنے کوئی بیٹھے اور غفلت کرے تو پھر دربار سے بھگا دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو شاہانہ ٹھاٹ ہوتا ہے یہاں پر۔ ایک بادشاہ کے سامنے اس کا وزیر بیٹھ کر کچھ سر کھجال رہا تھا یا ناک میں انگلی کر رہا تھا، بادشاہ غصے ہو گیا اس کے اوپر، اب بھگ یہاں سے، میرے سامنے بیٹھ کر یہ کرتا ہے۔ تو اس وقت کوئی عارف باللہ تھا جو اللہ کو پہچانا، اس کو احساس ہوا کہ ہم لوگ نماز میں کیا کرتے ہیں۔ تو پھر بھی اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گاڑی کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے۔ اور ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی قیامت کے دن وہ بدلے دیے جائیں گے کہ لوگ سوچیں۔ جنت کے تذکروں میں ایسا آتا ہے، یہ لسعیہا راضیہ پر بتا رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال، بڑے بڑے اعمال آدمی کرتا رہے، اللہ کیا ہے؟ قدرداں ہیں، وہم و گمان سے بڑھ کر نوازے گا۔ جنت کی حوروں کا تذکرہ ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں چھڑا تو بتایا گیا کہ جو دنیا کی عورت ہے نیک ہوگی تو اس کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا جائے گا،
اور ان سے بھی زیادہ بولو نا خوبصورت. صحابہ نے کہا جنت کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت کیسے؟ تو کہا کہ جنت کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، یہ دنیا کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، جس رب کو انہوں نے دیکھا نہیں اس کو مانتی ہے، اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو سردار بنا کر ان سے زیادہ خوبصورت بنایا جائے. کس کو؟ جنت کی عورتوں کو. لیکن نیک ہونی چاہیے نا، نماز کا ریفرنس دیا نا، تو گھر پر جا کر فکر کرنے کی، ساتھ میں وہاں بھی رہنا ہو تو کیا کہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، دین ان کو بھی سکھائے، ان کو بھی ساتھ میں لے کر کہاں جانے کا ہے؟ جنت میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بھی جرنی کینسل ہو جائے جنت کی کہ اللہ اس نے تو کچھ نہیں سکھایا تھا مجھے. جی تو عورت پھنسائے گی قیامت کے دن پھر. جی بات لسعیھا راضیہ، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی کوششوں کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے. اس لیے آدمی کو دنیا میں اللہ بہت مہربان ہے والی سوچ لے کر، یہ اللہ مہربان والی وہ والی سوچ کہ جس کی وجہ سے آدمی اعمال میں سے کیا کرتا ہے؟ گلی مارتا ہے، وہ والی سوچ کہہ رہا ہوں میں. ورنہ اللہ تو مہربان ہے ہی. وَكَانَ بِكُمْ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تو ہے مہربان، لیکن اعمال کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں شیطان اللہ کی مہربانی کا ریفرنس دے کر پچھلی گلی سے بولو نا بھائی دنیا کی سیر کراتا رہے اور ہم کبھی مسجد میں تاکنے جھانکنے کے لیے نہ ہمیں تو نہیں چلے گی گاڑی. بھائی بس سمجھ میں آ گئی. جی لا یغرنکم باللہ الغرور، قرآن نے کہا دھوکے میں نہیں ڈال دے یہ شیطان. آگے کہہ رہے ہیں فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے، اونچی جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ کوئی بیکار اور لغو بات نہیں سنیں گے. یہ ایسی صفت ہے جو قرآن نے کئی مرتبہ کوٹ کی ہے. جہاں بھی جنت کا تذکر آیا ہے بہت سی جگہ پر لا یسمعون فیہا لغوا، کہاں کہا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کوئی لغو بات نہیں. یہ بات ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی جو ہے جنتیوں والی صفات کیا کرے؟ اختیار کرے. کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، جھوٹ آدمی نہ بولے، غیبت آدمی نہ کرے، تہمت آدمی نہ لگائے، گالیاں آدمی نہ بولے. یہ اللہ ایک طرح کا آدمی کو جو ہے حوصلہ دے رہے ہیں کہ جب تمہیں جنت میں آنا ہے اور جنت کا باسی بننا ہے، اور ہو تم کیا اصل میں جنتی ہو، جنت ہی سے تمہاری روحیں آئی ہیں. ارجعی میں نے بتایا نا، ریٹرن ہو جاؤ. ریٹرن ہونے کے لیے مطلب یہ کہ تم آئے تھے کہاں سے؟ جنت سے. اللہ کے عرش کے نیچے سے مومن اور سب روحیں آتی ہے، پھر مرنے کے بعد وہیں جاتی ہے. تو وہیں جانے کے لیے ٹکٹ وہیں کا کٹوانا پڑے گا. دہلی جانا ہے اور ممبئی کی ٹکٹ کٹوائی تو ممبئی جائے گا، دہلی تو پہنچنے والا بولو نا بھائی نہیں. تو یہ ہے لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. تو دنیا میں بھی نہیں سننی چاہیے، نہ گانا سننا چاہیے. خاص طور سے ایک بات ہم اپنے اندر پیدا کریں، تیری میری کی جو عادت ہے ہمارے اندر، اس کو نکالتے. وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. ایک بات مجھے بتائیے، صرف ایک چھوٹی سی بات. کوئی آدمی ہے، اس کا سیزن کا دھندا چل رہا ہے، وہ آدمی کاؤنٹر پر کھڑا ہے اور چاروں طرف سے بھیڑ ہے اس کی دکان پر. اس وقت وہ آدمی کسی کی غیبت سنے گا؟ کیا کہتے ہیں نا، دماغ خراب ہے، کچھ کرنے کے کام ہے کہ نہیں تجھے دنیا، چل نکل یہاں سے، دھکا مار کر نکال دے گا. اگر اس کو سناؤ کہ وہ ایسا کہہ رہا تھا نا ویسا، سنے گا؟ وہ کتنا ہائی الرٹ پر رہتا ہے کہ مجھے کمانا ہے، یہاں پر کیا ہے، ڈیمانڈ ہے میری دکان کی، ہے کہ نہیں. بھائی یہ چھوٹی سی جو زندگی اللہ نے دی ہے نا، اس پر بہت بڑی جنت کمانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور سیکنڈوں کی طرح ہماری زندگی نکلتی چلی جا رہی ہے. تو ہم کو اللہ نے جو ہے ایسا کہا ہے کہ تم تو وہ ہوتا ہے نا گھوڑ دوڑ کا میدان ہوتا ہے، تو جو گھوڑا دوڑائے گا بھائی، تو اس کو ارد گرد کی کچھ پڑی رہتی ہے کہ کون کتنی اسپیڈ میں چل رہا ہے اور ارد گرد کون سے منظر آ رہے ہیں، کچھ پڑا رہتا ہے. اس کو صرف اتنی فکر ہے میرا گھوڑا سب سے پہلے ریس میں آگے پہنچ جائے. قرآن کہتا ہے یہ جنت ہے، یوں کھول کر لوگوں کو سناتا ہے اور پھر کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کہ یہ کھلی جنت خدا کی، حوصلہ جتنا ہو اتنا لے کر آؤ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرو. قرآن یہ کہتا ہے. تو ہمیں کہاں فرصت ہے کہ اس کے عمل کی جانے کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یا فلانا گناہ کر رہا ہے اس کو میں حقارت سے دیکھوں. یہ تو سب بہت بیہودہ باتیں ہیں. اس لیے اللہ والوں کو اس کی فرصت کبھی بھی بولو نا بھائی، کب ایک سیکنڈ کے لیے ان کے پاس اس بات کی فرصت نہیں ہے کہ ان کا پڑوسی کیا کر رہا ہے، یعنی معاملات کے اعتبار سے کیا گناہ کر رہا ہے، کیا ہمیں کیا پڑی کسی کے عمل کی. بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بد اعمال دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ یہ رونگ جا رہا ہے، اس کے لیے دعا کر دو، تنہائی میں جا کر اس کو سمجھا دو، اس کی طرف سے کوئی صدقہ نکال کر اس کی ہدایت کی کوئی سبیل پیدا کرو. یہ تو اللہ والے کرتے ہیں، لیکن کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا اور بیٹھ کر آپس میں غیبتیں کرتے رہنا، اس کی فرصت
اس آدمی کو تو بالکل نہیں ہونی چاہیے جس کا حوصلہ جنت میں پہنچنے کا ہو۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، تو وہ وہاں کوئی لغو اور بیکار کی بات نہیں سنیں گے تو ہم دنیا میں بھی بولو نا بھائی نہیں سنیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ ایسا کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہریں جو ہے وہ مشک کے پہاڑوں کے نیچے سے یوں بہے گی۔ اور دنیا کی جنت تو کیسا زمین کو چیرتی ہے نا، یہ وہاں کی سچویشن تو ابھی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، دیکھا نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ زمین کو نہیں چیرے گی، پتہ نہیں اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، کس کیفیت سے ہوگی، وہ تو وہیں جا کر پتہ لگے گا۔ بہرحال اس شان سے بہتی ہوگی اور بہت ساری نہریں ہوں گی۔ وَفِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ مزے کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس میں جو ہے پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، جی شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی پینے والوں کے مزے کے لیے، لذۃ للشاربین، جی خوب۔ لیکن یہ سب دنیا کی، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دنیا کی چیزوں سے نام تو ایک ہے لیکن اس کی کوالٹی اور اس کا وجود اس دنیا سے بہت، بولو نا بھائی، اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ ہم دنیا میں اس کو نہیں سمجھ، وہاں کی شراب ہوگی لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے نہ سر میں درد ہوگا، نہ نشہ آئے گا، نہ ذلت اٹھائے گا آدمی، نہ شراب پی کر آدمی کو ندامت ہوگی۔ یہاں تو ندامت ہوتی ہے نا، شراب پی کر آدمی نشہ میں یوں جھول رہا ہے، یوں جھول رہا ہے پتے کی طرح، جی اس کا پتہ ہی کٹ ہو جاتا ہے زندگی سے۔ وہ آخرت کی شراب اس طرح کی نہیں ہوگی، بہت مزے کی یہ جگہ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جو ہے اس کا انداز آدمی دنیا میں، بولو نا، لا خطر لہا، جنت ایسی ہے کہ اس کا انداز آدمی دنیا میں نہیں لگا سکتا۔ وہ چوڑائی اس کی آسمان زمین کے برابر، اس سے بڑھ کر بتائی جاتی ہے، تو اس کے محلات کیسے ہوں گے، اس میں بہنے والی نہریں کیسے، یہ نہریں ہوں گی، وہ بڑی بڑی نہریں تو پھوٹیں گی، پھر اس میں سے وہ کیاریاں پھوٹتی ہے نا چھوٹی چھوٹی، جیسے ہم نہروں میں سے کھیت میں پانی پہنچانے کے لیے، اس طرح محلات میں اس کی چھوٹی چھوٹی نہریں پھر الگ سے کٹ کر جائے گی ہر جگہ، جہاں آدمی کو آرام سے، جہاں بیٹھا وہاں شان سے، بولو نا بھائی، پی سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، فیہا سرر مرفوعہ، اس جنت میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی۔ میں نے کل بتایا تھا یہ اتنی اونچی ہوں گی جیسے 500 سال اونچی ہوں۔ کتنی؟ 500 سال۔ اور صرف یہی نہیں، وہ سونے کی ہوں گی، ارد گرد سب چاندی کا لگا ہوا ہوگا، پورے آئینہ بیٹھی ہوئی ہوگی۔ محترمہ کے ساتھ آدمی کبھی جھولا جھولے گھر میں، جی تو کتنی آدمی کو سکون محسوس ہوتا ہے، حالانکہ بہت محدود ایریے میں ہے، چھوٹا سا باغ ہے، اور پھر محترمہ کے ساتھ آدمی پکنک کر رہا ہوتا ہے، کتنا سکون کا وہ لمحہ ہوتا ہے۔ یہ جنت ہوگی۔ کیا ہوگی بھائی؟ جنت، پورے آئینہ پڑوس میں ہوگی، اور یوں نگاہ اٹھا کر خدا کا ولی چاہے گا کہ میں اس پر بیٹھوں تو وہ تخت یوں نیچے آ جائے گا فوراً، اتنی اونچائی سے کیسے آ جائے گا، فوراً نیچے آ جائے گا، وہ اس پر بیٹھے گا، پھر وہ اوپر لے کر، تو پوری جنت ہے، کائنات اس کی ہے، اپنی بادشاہت ہے، کوئی اس میں دخل گیری کرنے والا نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، کوئی انٹر نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بھائی، شان سے رہو۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور جو ہے سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، یعنی جو نہریں بہتی ہوگی تو وہاں سلیقے سے جو ہے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، جس کو جس طرح بھی جتنی مقدار میں پینا ہو، جس طرح پینا ہو، سب بولو نا سویدھا وہاں پر ہوگی، سوچ نہیں سکتا آدمی۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، گاؤں تکیے شان سے، اور وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین بچھے ہوئے ہوں گے جگہ جگہ پر۔ مطلب کیا ہے، جہاں جس کو جس طرح بھی راحت اور آرام کرنا ہو، ذرہ برابر اس کو تکلیف پڑنے والی، قدم قدم پر راحت کا سامان ہوگا۔ آگے بات سمجھ میں؟ جی ایک مرتبہ اسی طرح کی مجلس تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ حل من مشمر لہا، کہ کوئی ہے جو لنگوٹ کسنا کہتے ہیں نا، لنگوٹ کسنا یعنی میدان میں اتر کر آ جانا کسی کام کو کرنے کے، ایک طرح کا محاورہ ہے کہ کوئی ہے جو لنگوٹ کس کر جنت کو کمانے کے لیے میدان میں آ جائے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ چھیڑا، کہا اس کی لمبائی چوڑائی کو تو کوئی سوچ ہی دنیا میں سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تھا الجنت وہی ورب الکعبۃ انہا نور یتلألأ وریحانۃ تہتز وقصر مشید ونہر مضطرد، کہ خدائے رب کعبہ کی قسم جنت تو ایک نور ہے جو چمکتا ہوا، ایسا لائٹنگ کی قیمت جانتے ہیں نا آج کی دنیا میں، لائٹنگ ہر چیز میں لائٹنگ، جنت ایک چمکتی ہوئی نور کی جگہ ہے، اور
وہاں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ایسا سمجھو سبزہ ہی سبزہ ہے، لہلہاتا ہوا سبزہ جگہ ہو جہاں بہت زیادہ سبزہ ہو، باغات وغیرہ، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اور وہاں بہتی نہریں ہیں، بلند و بالا جو ہے کیا ہے محلات ہے، اور بھی بہت ساری حور کی اور وہاں کی نعمتوں کی سب کا تذکرہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر جب حضور خاموش ہوئے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نحن المشمرون لها، ہم اس جنت کے لیے تیار ہیں، یعنی ہم اس کو کمانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کمر کس رہے ہیں، ہم تیار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا قولوا انشاءاللہ، انشاءاللہ کو، تو بھائی آپ بھی کہیے انشاءاللہ کمائیں گے۔ یہ وہ جنت ہے۔ ہمیشہ قرآن چھوٹا سا تذکرہ چھیڑ کر شوق جگا کر آگے نکل جائے، یہ قرآن کی عادت ہے۔ تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہے جنت کا، شوق جگاتا ہے اور کیا کرتا ہے، آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ جنت وہ ہے کہ دنیا میں آدمی اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ جنت کی ایسی ایسی کیفیت ہے کہ دنیا کی عقل اس کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں۔ جس کو چاہیے اس کو کیا کرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا۔ اس لیے اچھے عمل کے ساتھ مرے آدمی تو سیدھا کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ یہ وہ جنت ہے کہ آدمی 3 مرتبہ جب کہے کہ پیارے اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرما دیجیے، کیا بھائی، اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرما دیجیے، تو 3 مرتبہ کہنے پر جنت اس آدمی کی سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو میرے یہاں پر بھیج دیجیے۔ کتنی عالیشان جگہ ہے، اور یہ اللہ نے سویدھا بنا رکھی۔ اور اوپر جو جہنم گزری، جب آدمی کہتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں کہاں سے بچا دیجیے، جہنم سے بچا دیجیے 3 مرتبہ، تو جہنم ریکویسٹ کرتی ہے کہ اللہ اس کو میرے یہاں پر مت بھیجنا۔ یہ بہت تیز کان اللہ نے جن مخلوقات کے رکھے ہیں، ان میں یہ 2 مخلوق بھی آتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ اور ایک وہ فرشتہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اللہ نے کیا کر رکھا ہے، متعین کر رکھا ہے، وہ کائنات میں کہیں بھی درود پڑھا جائے اس کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے، پڑھنے والے کے والدین کے نام کے ساتھ پہنچا دیتا ہے کہ فلاں نے آپ کو درود پڑھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ کثرت سے ہمیں رمضان میں جنت کا سوال کرنے کے لیے کیا کہا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ جنت مانگو اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اب آگے قرآن کریم جو ہے دوسرا ٹاپک بدل کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی جو لوگ جنت کو مانتے ہیں تو مانتے ہیں، لیکن کائنات میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت کو مانتے ہیں، اور حضور کا جن سے پالا تھا وہی لوگ تھے۔ وہ اٹھا کر یہ کہہ دیتے کہ یہ جنت اور یہ جہنم یہ تو اس وقت ہے نا جب مر کر آدمی دوبارہ زندہ ہو، لیکن ہم تو مانتے ہی نہیں کہ مر کر آدمی دوبارہ زندہ ہو سکے گا، کیسے ہوگا، ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی چند مخلوقات کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ مخلوقات ہے کہ اگر یہ بنی ہوئی نہ ہوتی تو یہ بھی تمہارے لیے کیا تھی، امپاسبل تھی۔ کیسی تھی، تم سے کہا جاتا کہ ایسی چیز تو بولے ہو ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ مخلوقات ہیں جس کے بارے میں کوئی انسان دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ اس کو ہم نے بولو بھائی بنائے، لیکن یہ بنی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، دکھتی ہے، بولے ہاں دکھتی، تو کیا یہ پاسبل ہے، تو جو سامنے ابھی آیا نہیں ہے وہ بھی پاسبل ہے۔ جب ایک جگہ طاقت اور قدرت ثابت ہو گئی تو دوسری چیز میں بھی کیا ہوگی، طاقت اور قدرت ثابت ہو جائے گی۔ اس طرح ان کو سمجھایا گیا۔ ان میں پہلی چیز ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کر دیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح انہیں گاڑا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح بچھایا گیا۔ قرآن کریم جو ہے اپنے مخاطب کی عقل، اس کی سمجھ کے مطابق کیا کرتا ہے، بولو نہیں، گفتگو کرتا ہے۔ ابھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ تھے وہ کون تھے، عرب تھے، اور عرب کو جن چیزوں سے سب سے زیادہ واسطہ پڑتا تھا ایسی چیزیں ان کے سامنے قرآن نے پیش کی اور کہا ان میں تھوڑا سا غور کر لو، کیا کر لو، تھوڑا سا غور کر لو۔ تم جو یہ سمجھتے ہو نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ممکن نظر نہیں آتا، تو یہ طاقت اور قدرت کی جو تم نفی کرتے ہو ان مخلوقات میں دیکھو تو اللہ کی طاقت اور قدرت تمہیں کھل کر نظر آ جائے گی، اور یہ پاسبل ہے تو وہ بھی پاسبل۔ ان میں اللہ نے پہلی چیز کہی، دیکھیے عرب لوگ تھے وہ تو صحرا میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، کھلا آسمان، چوڑی چکلی زمین ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی، نہ درخت نہ کچھ، اور ارد گرد پھیلے ہوئے پہاڑ تھے، اور ان کا سب سے بہترین جو جینے کا سہارا تھا وہ اونٹ تھا۔ کیا تھا اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی ریتیلے میدانات وغیرہ میں ان کے لیے کیا ہی چیز کام کرتی ہے، اونٹ ہی کام کرتی ہے۔
یہ اونٹ ایسا تھا، اسی کا دودھ پیتے تھے، اسی کا گوشت کھاتے تھے، اسی کے چمڑے سے کپڑے بنا کر اپنا کام چلاتے تھے اور سفر کرتے تھے۔ اور خاص کر کے جو مکہ کے کافر تھے، قریش تھے، ان کا تو کام ہی کیا تھا؟ سفر کرنا۔ ایک موسم میں یہاں سے خریداری کر کے لائے، یہاں جا کر بیچا، دوسرے موسم میں وہاں سے خرید لا کر یہاں بیچا۔ یہی ان کی اکانومی سسٹم تھی، اسی سے ان کی معیشت چلتی تھی۔ تو سب سے زیادہ ان کے لیے کاموں میں آنے والی چیز کیا تھی؟ اونٹ۔ اللہ اونٹ کا حوالہ دے کر یہ کہہ رہے ہیں، اس پر تھوڑا غور کرو کہ کیا یہ اتفاق کی بات ہے کہ ایک جنگل، ایک صحرائی جگہ پر، ریتیلی جگہ پر چلنے کے لیے جیسے جانور کی ضرورت تھی ویسا ہی جانور تم کو مل گیا؟ یہ ایسا اتفاق ہے یا کسی پیدا کرنے والے نے پورے پلاننگ کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے؟ ذرا تو سوچو، یہ اونٹ کیسا ہے؟ تم صحراؤں میں چلتے ہو، تمہاری ریتیلی زمین ہے، دور دراز کے علاقوں میں کبھی پانی نہیں ملتا، لیکن ہم نے جانور وہ مہیا کیا ہے تمہیں جو وہ مستقل پورا ہفتہ کا ہفتہ پانی پیے بغیر سفر کر سکتا ہے۔ کیا یہ اتفاقاً ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا اچانک ہو گیا ایسا؟ ہم نے ایسا جانور پیدا کیا کہ جو خود ہفتے تک کا پانی اپنے اندر اسٹاک رکھ سکتا ہے اور پھر وہ خود اپنا کام چلاتا رہتا ہے۔ تم رہے غریب لوگ، تمہاری کیا ہے، اتنی زیادہ معیشت نہیں ہے، تو ہم نے جانور ایسا دیا ہے جو تم پر بوجھ نہیں بنتا۔ یہ کانٹے دار بھی کھا لیتا ہے اور پھر اس کو چرانے بھی نہیں جانا پڑتا۔ ہم نے اس کو اتنا اونچا رکھا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ خود جا کر ہر درخت سے کھا پی کر تگڑا ہو کر کھا جائے گا، گھر آ جائے گا۔ یہ اچانک ہے؟ بول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک ایسا ہو گیا کہ ایسا جانور تم کو مل گیا؟ بھائی اونٹ کی خوراک آدمی پر بھاری نہیں پڑتی، اور لیا ہوا ہاتھی پھر پتہ لگے گا کس طرح پالا جاتا ہے۔ جی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ ایک مہاراج جی ہاتھی کی بارات لے کر جی نکلے گاؤں میں بتانے کے لیے، تو پولیس والے کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو پولیس والے نے ہاتھی جمع کر لیا۔ کیا کر لیا؟ ہاتھی جمع کر لیا۔ کہا کہ دینے والے نہیں، کہا کہ آپ کو پہلے چالان کٹانا پڑے گا۔ کیا اس زمانے کے اعتبار سے تو چیلا تھا، وہ اپنے مہاراج کے پاس گیا کہ ہاتھی جمع ہو گیا۔ کہا آرام سے بیٹھو۔ کہا کیوں آرام سے؟ کہا تم آرام سے بیٹھو یار، آرام سے بیٹھ گئے۔ 2-4 دن کے بعد پولیس والا گھومتے ہوئے آیا، بولے بھائی اس کو لے جائے، اس کا خرچہ میری تنخواہ ختم کر دے گا، اس کو کھلانا پلانا اتنا روزانہ کا میں کہاں سے لاؤں؟ لیکن اونٹ میں ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا کہ وہ بوجھ لادتا ہے۔ بوجھ لادنے کے لیے اتنی اونچی جگہ پر کیسے بوجھ لادو گے؟ ہم نے اونٹ کے پاؤں میں اس طرح کی فولڈنگ سسٹم رکھی کہ 3 مرتبہ مڑتا ہے، شان سے بیٹھ جاتا ہے، شان سے تمہارا بوجھ اٹھا کر کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب اتفاقات ہیں، کیسے ہی اچانک ہو گئے؟ جی گھوڑے پر تو چھلانگ لگا کر بیٹھو، اور اونٹ ہے کہ تمہیں اس پر بیٹھنا ہے تو اتنے اوپر چھلانگ نہیں لگانی پڑے گی، شان سے بیٹھے گا، نئے سے نیا آدمی اس کے اوپر بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ کر پھرے گا۔ اور اونٹ اتنا طاقتور، اس کے باوجود ہم نے اس کی طبیعت میں اتنی غربت مسکنت رکھی ہے کہ چھوٹی سی بچی بھی اس کی نکل پکڑ کر چلتی بنے، کہیں بھی لے جانا وہ لے جا سکتی ہے۔ بھائی یہ ہے کہ نہیں ایسا سسٹم؟ تو اللہ کہہ رہے تھوڑا اونٹ کی بناوٹ پر غور کرو۔ وہاں ہم نے اس کو اتنا اونچا رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ ریتیلی زمین ہے، گرمیوں میں چلنا ہے تو کہیں اس کے نیچے کا حصہ گرمی سے پھٹ نہ جائے، تو ہم نے اس کے اوپر کیا رکھی ہے؟ الگ طرح کی چمڑی چڑھا کر رکھی ہے گھٹنوں پر بھی، اور اس کی اونچائی زمین سے اتنی دور رکھی ہے کہ زمین کی ریت جو ہے اس کو گرمی سے ختم نہیں کر سکتی۔ کتنی ساری عجیب و غریب قدرت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کس میں جمع کی ہے؟ اونٹ کے اندر۔ اور یہ اونٹ تمہیں بنا کر دیا ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ ایسا اونٹ بنا کر دے دے؟ جی یہ بات تو اللہ کہہ رہے ہیں اس میں ہماری قدرت پر غور کرو تو تمہیں دوبارہ انسان کا پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں لگے۔ چلو اس کو چھوڑو، آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ اونٹ پر بیٹھ گیا آدمی سواری کرنے کے لیے جیسے عرب میں، تو پھر آدمی کی نظر پڑتی ہے یوں اوپر آسمان پر، تو کہا یہ چوڑا چکلا اتنا بلند اور اونچا بغیر ستونوں کا یہ آسمان کس نے بنا دیا؟ کوئی ہے انسان کا بچہ جو دعویٰ کرے کہ میں نے بنایا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، اور عرب کے جو مشرک تھے وہ مانتے تھے کہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے، تو کہا اللہ کے لیے اتنی بڑی قدرت کا اقرار کرتے ہو تو اتنی چھوٹی بات کا اقرار کیوں نہیں کرتے کہ جس رب نے ایک مرتبہ انسان کو بنا دیا وہ دوبارہ اس کو بنانے پر قادر ہے۔ پھر اللہ دوسرا منظر دکھاتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ جو تمہارے ارد گرد، عرب میں تو بہت پہاڑ ہے، کہا یہ پہاڑ کا جو ایک سلسلہ ہے لاکھوں سال گزر گئی اسی طرح شان سے کھڑے ہیں، کس نے لگایا ان کو؟ کتنی اتنا پختہ زمین پر ان کو کیا کر دیا ہے؟ گاڑ دیا۔ زمین بنائی گئی، پہلے پانی تھا، زمین بنائی، پھر وہ یوں ناچنے بولو نہ لگے، ڈاواں ڈول نہ ہونے لگے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کی؟
پہاڑ گاڑ دیے میخوں کی طرح، یہ گاڑے اللہ نے، اور اللہ نے یہ بتایا ہے قرآن میں کہ ہم نے پہاڑ اس لیے لگائے تاکہ زمین تمہیں لے کر یوں ان تمید بہم، یوں ہلنے نہ لگے، وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اس لیے ہم نے لگائے کہا تھا یہ پہاڑ، اور پھر اس کے اندر کانے اور سب کیا سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کے بس کی بات ہے، یہ ایک رب نے بنایا، اس کی طاقت کا یہاں اقرار کرتے ہو تو یہاں آ کر کیوں بھول جاتے، یہ کہنا چاہ رہا ہے قرآن۔ پھر کہہ رہے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پوری زمین کو دیکھو کیسا پھیلا کر ہم نے رکھا ہے، گول ہے لیکن گول کا احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ کیسے ہم نے ایسی پھیلا کر رکھی ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہے نہیں۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ عقل کو چیلنج کرتے ہیں، کس کو؟ کہ جس رب کے لیے ایسی عظیم الشان مخلوقات پیدا کرنا آسان ہے، جی وہ رب ایک انسان کو، جبکہ اس کو ایک مرتبہ وہ پیدا کر چکا ہے، کیا کر چکا ہے؟ پیدا کر چکا ہے، اب دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ بلکہ تم اپنی عقل کے اعتبار سے سوچو، انسان ہو تو تمہیں یہ محسوس ہوگا اور معلوم ہوگا کہ آدمی جب ایک چیز ایک مرتبہ بنا چکا ہو تو دوسری مرتبہ اس کا بنانا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ آگے سمجھو، تو اللہ نے یہاں تک اتر کر، حالانکہ اللہ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوبارہ پیدا کرنا دونوں کیا ہے؟ برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن انسان کی عقل اور اس کے معیار کو سامنے اتر کر اللہ نے یہاں تک بات کہی کہ پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے کے مقابلے میں دوسری مرتبہ کا پیدا کرنا کیا ہے؟ آسان۔ ارے بھائی کمپنی نے ایک ماڈل لانچ کر دیا ایک مرتبہ، ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، دوبارہ بنا سکتی کہ نہیں بنا سکتی؟ پہلی مرتبہ کریٹ کرنا اور اس کو بنانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رحم سے تمہیں پہلی مرتبہ بنا چکے ہیں، اب دوبارہ بنانے میں تم کیوں نہیں مانتے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ عقل مند آدمی کبھی بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا ہے بھائی، عقل مند آدمی ہی کبھی بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں ماننا چاہیے کہ ہم کیا ہیں؟ دوبارہ بھی پیدا کرنے والے ہیں اور حساب کتاب لینے والے ہیں۔ اب آگے حضور سے کہا جا رہا ہے فذکر، کہ اتنے دلائل اور اتنا سمجھا دیا، بس اتنا کافی ہے۔ اب بھی اگر یہ نہیں مانتے ہیں، کافر تھے نا، مانتے نہیں تھے، تو کہا جا رہا ہے فذکر، اب ان کو نصیحت کرتے رہیے، انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام صرف کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے، زبردستی کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے۔ یہ دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے علماء سے لے کر سب آدمی، جو بھی دوسرے کو مومن دائی ہوتا ہے، جو بھی دوسرے کو خیر کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ سمجھانا اور کہنا، منوانا ہمارا کام نہیں۔ جو آدمی اس دائرے میں رہ کر کام کرے گا وہ کبھی بھی نا امید، بولو بھائی، نہیں ہوگا۔ اور جو دائی سے ہادی بنا تو وہ کام تو کم کرے گا، فتنے زیادہ بچائے گا، نہیں ایسا ہو، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ نبیوں تک کو یہ کہا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تمہاری ذمہ نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دے دو، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو کیا ملتی ہے؟ بولو بھائی، ہدایت ملتی ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے۔ پتہ نہیں آپ ایک آدمی کو 50 مرتبہ کہیں گے، 100 مرتبہ کہیں گے، لیکن 250 مرتبہ کہنے پر اس کی ہدایت لکھی ہوئی ہو، آپ کو کیا معلوم؟ مجھے کیا معلوم؟ بس میرا اور آپ کا کام ہے مستقل اخلاص کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ سمجھاتے رہنا، یہی ہمارا کام ہے۔ ہم نہ اپنی دعوت کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھ سکتے ہیں، نہ چھوٹا سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے لاکھ مرتبہ ایک آدمی کو کیا دی؟ دعوت دی، پھر بھی نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے جی، پھر بھی وہ گانے نہیں چھوڑ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، اسے تقدیر کا حصہ سمجھیے اور اپنے آپ پر اللہ کا فضل دیکھ کر شکر ادا کیجیے کہ پیارے اللہ، اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ کا فضل لے کے آپ نے مجھے کہاں لگایا؟ اچھی جگہ پر لگا دیا، آپ کا فضل ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، مومن اور جسے صحیح اللہ کی ذات کا اور شریعت کا علم ہو، وہ کسی کو گناہ میں دیکھ کر کبھی ذلیل نہیں سمجھتا، اس کے دل میں اس کے حقارات نہیں آئیں گی، وہ اس کے لیے روئے گا، اس کے لیے دعا کرے گا اور اس کو سمجھائے گا، بس یہ اس کے بس کی بات ہے، یہ اس کا کام ہے، بس یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ بھائی کریں گے کہ نہیں؟ کسی کو حق کی ذریعہ، اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ لو، کسی کی ہدایت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، لہذا اگر باپ آؤٹ لائن پر ہے، بیٹا اچھا نیک بن رہا ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اگر دعوت کا کام کر رہے تو کہ تیرے گھر کی دیکھنے پہلے، یہ جو جملے بولتے ہیں نا، یہ بہت جرأت والے جملے ہیں۔ اس طرح کبھی بھی باپ اچھی لائن پر ہے، بیٹا آؤٹ
آؤٹ لائن پر چلا گیا بھائی، یعنی دین سے دور. آؤٹ لائن کا مطلب یہاں وہ ہے بھائی، دین سے دور ہو گیا. کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے باپ کو جا کر تانے دے. کیا معلوم اس کا باپ تنہائی میں کیا کر رہا ہے؟ جب وہ آپ کے در پر آ رہا ہے، آپ کو دعوت دے رہا ہے، تو آپ کی تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جب وہ آپ کو سمجھا رہا ہے تو اس کے اپنے کے لیے اس کے دل میں کیا نہیں چل رہی ہوگی بھائی، آپ کو کیا معلوم. ہاں، اس باپ کا اور اس بیٹے کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو بھی کیا کرے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائے، دعوت دین پہنچائے. پھر کوئی نہ مانے تو ہماری کوئی ذمہ داری، بولو بھائی ایسے حالات گزرے ہیں، نبیوں کے بیٹے ایمان نہیں لائے تو اس وقت ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا بول دیتے، نعوذ باللہ. جی حضور کا زمانہ دیکھو، چچا نے پورا سپورٹ کیا لیکن ایمان، تو کیا یہ کہا جاتا حضور سے نعوذ باللہ کہ تم اپنے چچا کی پہلے دیکھو؟ تو یہ سب کافروں والی سوچ ہے، یہ ایمان والے کی سوچ نہیں. ہر بندہ اپنے اعمال کا پابند ہے، اور جو اس کے ماتحت ہے ان کو دین پہنچانے اور سمجھانے کا ذمہ دار ہے، ہدایت دینے کا ذمہ دار نہیں. وہ فکر کر رہا ہے اور پھر بھی معاملہ گڑبڑ ہے تو جائے، وہ دین کا کام کرتا رہے. وہ سماج سے اور لوگوں سے بالکل نہ گھبرائے، بھائی تیرا کام ہے دین کا کام کرنا، کرتا رہے. اور کوئی کہے تو کہہ دے بھائی میں نے تو سمجھا ہے، دعا بھی کر رہا ہوں، بس یہی میرے ذمے، اس سے بڑھ کر تو میں کیا کروں، ہاتھ پر ہاتھ دیکھ کر بیٹھ جاؤں. یہ کسی کے اس کی بات نہیں ہے، اس کو اچھے سے سمجھنا چاہیے. لوگ اس کی وجہ سے جو ہے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان سے پوچھو بھائی آج کل دکھتے نہیں، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا تو ایسا ہے، آپ کی بیٹی تو ایسی ہے، تو آپ کس منہ سے دین کا کام کرتے ہیں؟ جی اس طرح کا. اور ان سے پوچھو وہ خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی مرتبہ سمجھایا ہے، یہ تدبیر کی ہے. تو پھر وہ لوگ اچھی طرح اپنے بارے میں سوچ لے کہ ان کا حشر کیا بنے گا جن کی وجہ سے اس نے دین کی دعوت چھوڑی ہے. اور کیا معلوم آپ کو کہ اس دین کی دعوت دینے کی وجہ سے خود اس کا دین سلامت ہے. اگر آپ کے ان تانوں کی وجہ سے اس نے دعوت دینا چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے کل کو اٹھ کر یہ دین ہی چھوڑ دے. وہ دو تھے، ایک تیسرا ان میں مل جائے گا گھر میں. اس لیے یہ سب بہت نازک چیزیں ہیں. کبھی سب کباڑا کہاں سے ہوتا ہے؟ چوپ چاپ پڑے رہیے، اپنے اعمال کی فکر کیجیے، اور کوئی خیر کا کام کر سکتے ہیں تو کریے بھائی. فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آگے اللہ فرما رہے ہیں الا لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر زبردستی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. میں سمجھاتے رہیں گے. ایک عالم صاحب تھے، مسجد کے پاس سے گزرتے تھے، مسجد تک جاتے تھے. ایک صاحب اپنی دکان پر بیٹھے رہتے تھے، ان سے کہتے تھے چلو بھائی نماز پڑھ لو، تو کہتے ٹھیک ہے آ رہے ہیں. عالم صاحب کی عادت یہ تھی کہ گھر جا کر لکھتے تھے کہ میں نے اس بندے کو اتنی مرتبہ دعوت دی. وہ عالم صاحب کہتے ہیں میں نے 360 مرتبہ یا ایسا کوئی عدد تھا، اتنی مرتبہ اس آدمی کو ہر مرتبہ گزرتے ہوئے کہا میں نے. اس کے بعد سے وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگا. دیکھیے 1 سال تک تو بولو نا بھائی نہیں آئے، لیکن اس کے بعد پابندی کے ساتھ وہ مسجد میں آنے لگا. بس وہی روزانہ کا مسکراتا ہوا ایک ہی جملہ، چلے نماز پڑھ لیں آئیے، بس اتنا ہی جملہ. تو یہ چیز ہے، ہم کسی پر زبردستی نہیں، کنٹینیو دعوت دیتے رہیں بس. آگے اللہ کہہ رہا ہے الا من تولی وکفر، ہاں مگر جو آدمی منہ موڑے گا اور کفر کرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں زبردست عذاب دیں گے. ان الینا ایابہم، یہ یقین رکھو کہ ہمارے پاس ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا بھی ہے، یعنی ہم چھوڑنے والے نہیں ہے، حساب کتاب بھی لیں گے. یہ کافروں کو اللہ نے سنائی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے صورت مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں شامل فرمائے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.